بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار سورہ ملک کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ ملک کا پہلا رکوع مکمل ہوا، آج دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے، ہوا وہ، الذی جس نے، وہی ہے جس نے، جعل لکم الارض تمہارے لیے زمین کو بنایا، ذلولا نرم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا۔ ذلولا نرم سے کیا مراد ہے؟ نرم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنانے کے بعد اس زمین پر انسانوں کا رہنا آسان فرما دیا، زمین کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ اگرچہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق ہے اور یہ اپنے اوپر چلنے والوں کو پہچانتی بھی ہے اور ان کے اعمال کو جانتی بھی ہے۔ اگر یہ زمین ہمارے تابع نہ کی جاتی تو جس طرح سمندر کی لہریں وہ جوش میں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ زمین بھی ہلتی رہتی، اور اگر زمین ایک کروٹ لے لے، صرف ایک کروٹ، تو اس کے اوپر کی چیزیں نیچے ہو جائیں اور نیچے کی اوپر، زمین کا رک جانا، ساکن ہو جانا، زمین کا ہمارے تابع ہو جانا، ہمارے لیے نرم ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ورنہ اگر اس پر زلزلہ طاری رہے، یہ ہلتی رہے، جیسے بروز قیامت ہوگا، یہ قرآن میں فرمایا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین خوب ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ کیسی کانپ رہی ہے، ہل رہی ہے، اور اس نے اپنی سارے مردے، سارے خزانے باہر نکال دیے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان فرمائے گی۔ اس زمین پر کس نے کیا کیا، زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا۔ تو یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، شعور رکھتی ہے کہ اس پر کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے پوچھتا ہے، کیا آج تجھ پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ پر اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے، تو زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مبارکباد دیتا ہے۔ تو انسان جس جگہ سے بھی گزرے، زمین کے جس حصے سے بھی گزرے، کوشش کرے کہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ ذکر کرے کہ اس کے ذکر کی گواہ یہ زمین بن جائے گی، اور یہ زمین اس کے ذکر کی، اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی کل بروز قیامت گواہی دے گی۔ تو زمین کا ہمارے تابع ہو جانا اور زمین کا نرم ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس زمین کو آسمان کی طرح سونے کا، چاندی کا یا لوہے کا بنا دیا جاتا، جیسے آسمان ہے، اگر ساری زمین لوہے کی ہوتی تو زندگی کتنی دشوار ہوتی۔ گرمیوں میں انتہائی گرم کہ کوئی اس پر قدم نہیں رکھ سکتا، کوئی چل نہیں پاتا، سب بھن جاتے اگر لوہے کی زمین ہوتی یا پیتل کی ہوتی۔ اور پھر اس لوہے اور پیتل کے اوپر گھر کو تعمیر کرنا یا کھیتی باڑی کرنا یا پھل وغیرہ، سبزیوں وغیرہ کا اگانا، اناج کا اگانا ناممکن ہو جاتا۔ تو اللہ نے زمین کو نہ پیتل کا بنایا ہے، نہ سونے کا بنایا ہے، نہ چاندی کا بنایا ہے، بلکہ زمین کو ایسا رکھا ہے، ایسا نرم کیا ہے کہ زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے
تو اللہ کے حکم سے زمین اس بیج کو تناور درخت بنا دیتی ہے. یہ زمین اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ تناور درخت پھل سبزیاں ہمارے لیے اگاتی ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا. یہ سخت نہیں ہے، نہ ہی سمندر کی طرح بالکل نرم ہے کہ کوئی چیز ڈالی جائے تو تہ تک پہنچ جائے، اور نہ ہی لوہے کی طرح بالکل سخت ہے کہ اس پر کوئی بھی مکان نہ بنایا جا سکے، کاشت نہ کی جا سکے. اللہ کی نعمت ہے زمین کا نرم ہو جانا، ہمارے تابع ہو جانا. فمشو فی مناکبہا، تو تم اس کے راستوں میں چلو. مناکب راستے، ہاں مناکبہا اس زمین کے راستوں میں. فمشو فی مناکبہا، تو تم زمین کے راستوں میں چلو. یہ راستے اللہ نے تمہارے لیے نرم کر دیے ہیں، ان میں چلنا تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اگر پوری زمین ریتیلی زمین ہوتی تو چلنا کتنا دشوار، اگر پوری زمین پہاڑی پتھریلی زمین ہوتی تو بھی چلنا کتنا دشوار. اللہ نے زمین بنائے، اس میں پہاڑ بنائے، ریگستان بھی بنائے، لیکن ساتھ میں راستے بھی رکھے ہیں کہ انسان ان راستوں میں آرام سے سفر کر سکے. فمشو فی مناکبہا، تو تم زمین کے راستوں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے رزق سے کھاؤ. رزق کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ بارشوں کو روک لے یا زمین کو بنجر کر دے، زمین میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ فنا کر دے، اس میں دانے ڈالے جائیں اگانے کے لیے لیکن زمین نہ اگائے، تو یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے زمین میں جو کچھ بنایا وہ تمہارے فائدے کے لیے. اور تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور ایک حدیث میں فرمایا اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی دوسری چیزوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا. اصل جو مقصود ہے عبادت، تو اپنے آپ کو اپنے اصل مقصود میں لگا دے، عبادت میں لگا دے، میری فرما برداری میں لگا دے، تو میں تجھے دوسروں سے بے نیاز کر دوں گا. فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے رزق سے کھاؤ. جب بھی انسان کچھ کھائے اللہ کی حمد کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھے رکھیں. آپ چاہتے ہیں یہ نعمتیں دیر پا آپ کے پاس رہیں تو ہر نعمت ملنے پر کہیں الحمدللہ. کوئی بھی نعمت ملے کہیں الحمدللہ. جب اللہ کی دی ہوئی نعمت پر آپ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ ایک کے بجائے دو نعمتیں عطا فرمائے گا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. نشور اٹھنا، زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک وقت آئے گا کہ زمین میں دفنا دیے جاؤ گے اور تم بھی مٹی ہو جاؤ گے. پھر اللہ اسی زمین سے تمہیں نکالے گا اور اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا. نشور اٹھنا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے. اس زمین سے اٹھ کر تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ سورہ تکاثر کے آخر میں فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور پھر ضرور بضرور تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے یہ نعمتیں جو ہمیں عطا کی ہیں یہ بیکار عطا نہیں کی. ایک ایک نعمت کے بارے میں پھر سوال بھی کیا جائے گا. جسم کی نعمت ملی ہے، اولاد کی نعمت ملی ہے، مال کی نعمت ملی، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. فرما برداری میں استعمال کی کہ نافرمانی میں؟ نافرمانی میں استعمال کی انسان تباہ ہو گیا. فرما برداری میں استعمال کی تو ان نعمتوں کے بدلے اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ نے یہ زمین ہمارے تابع کر دی، ہمارے لیے نرم کر دی. اس زمین میں ہمارے لیے ہمارے رزق کو پیدا فرما دیا. اور پھر فرمایا کہ آخر کار تمہیں اللہ ہی کے دربار میں حاضر ہونا ہے. تو انسان ہمیشہ آخرت کا تصور ذہن میں رکھے، آخرت کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرے.
اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی اس آیت کا نور نصیب فرمائے، اور جب ہم میدان محشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر رحمت فرماتے ہوئے اپنے عرش کا سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ